السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس کے اختتام کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ گنتی کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں۔ ان باقی ایام کو اللہ کے لیے غنیمت سمجھیے اور اس مبارک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے اختتام پر ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے، جسے ہم صدقۃ الفطر اور فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام نے فطرانے کا نظام کیوں رکھا ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے اور کیا حکمتیں ہیں؟ فطرانہ ادا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من الرفث طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ فطرانہ ادا کرنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ روزے دار رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی مکمل یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزے کے آداب کا مکمل خیال رکھیں، لیکن انسان ہیں، بشر ہیں، بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اس سے کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں اور کچھ لغو باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے روزے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے اختتام پر جب صدقۃ الفطر کا ادا کرو گے تو اس کی بدولت روزے دار سے رمضان المبارک میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا سبب اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ عید کا دن یقیناً مسلمانوں کے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کا دن ہوتا ہے، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس دن مسلمان کا ہر فرد، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مسکین ہو، دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو کر کے عید منائے۔ کوئی کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، کوئی کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے۔ تو یہ دو مقصد ہیں عید الفطر، تو یہ دو مقصد ہیں زکوٰۃ الفطر کے ادا کرنے کے، یہ دو بڑی حکمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے فطرانے کے تعلق سے کہ فطرانہ، کیا یہ فطرانہ ادا کرنا کیا یہ سنت ہے؟ اگر ادا کریں گے تو کیا اس پر ثواب ملے گا؟ یا پھر فرض اور واجب ہے، نہیں ادا کریں گے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں صدقۃ الفطر کا ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اہم حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو گزری ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فطرانے کو فرض قرار دیا ہے۔ اور دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثى۔ ان دونوں حدیثوں میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فطرانے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ فطرانہ فرض ہے، فریضہ ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ فریضے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ادا نہیں کرو گے تو اسی صورت میں گنہگار ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، تو ہم نے یہ تو جان لیا کہ فطرانہ زکوٰۃ الفطر یہ ہم تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر فرض ہے؟ کیا غریبوں اور مسکینوں پر بھی فرض ہے، غیر مسلموں پر بھی فرض ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، فطرانہ یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو مسلمان ہے، غیر مسلم پر فطرانہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم رمضان بھر روزے رکھتے ہیں اور آخر میں فطرانہ ادا کرتے ہیں تو ان کا روزہ رکھنا اور یہ ان کا فطرانہ ادا کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول، حضرت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المصلین۔
زکات الفطر یہ ایک سا کھجور یا ایک سا اناج کی شکل میں دینا ضروری ہے، اور یہ جو صدقہ ہے یہ مسلمانوں کے ہر بڑے چھوٹے غلام آزاد مرد اور عورتوں پر فرض ہے، حتیٰ کہ اگر اس رات اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے جانب سے بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ مسلمان کیوں ہو؟ کیونکہ فطرانہ ادا کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرض کیا ہے؟ روزے دار سے روزے کی حالت میں اگر جو لغو کام ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور فطرانہ ادا کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ زکات الفطر ادا کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ ایک آدمی جس کے گھر میں غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کوئی کرنسی نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، تو کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہر طرح سے وہ شخص محتاج ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جس کے خود کے لیے کھانا کا انتظام نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو شریعت نے فطرانے کو واجب قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، شریعت پر عمل کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہے۔ ہاں، ایک اور بات یہاں پر بتانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کے پاس پہلے تو فطرانہ بالکل نہیں تھا، اور فطرانہ ادا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تھا، اتنا غریب تھا، اتنا مسکین تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے اسے اتنا فطرانہ دیا، اتنا اناج دیا، اتنا غلہ دیا کہ اس کے پاس عید کے دن وہ خود بھی کھا کر کے اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا کر کے اور بھی زیادہ اس کے پاس بچ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بچے ہوئے اناج میں سے، بچے ہوئے غلے میں سے وہ ضرور فطرانہ ادا کرے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات الفطر ایک سا اناج کی شکل میں دینا ضروری ہے، اور یہ مسلمان کے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یغنیکم فیزکیہ اللہ واما فقیرکم فیرد علیہ اکثر مما آتا، یہاں تک کہ فقیر پر بھی اللہ نے اس صدقے کو فرض قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک مالدار کی بات ہے، مالدار اس صدقے کو دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں میں جو خلل واقع ہوئی ہے اس خلل کو پاک کر دے گا، اس خلل کو معاف فرما دے گا۔ اور جہاں تک فقیر کی بات ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے سے اس کی خلل کو بھی دور کرے گا، اور جتنا اس نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس سے بڑا چڑھا کر کے اللہ اسے عطا کرے گا۔ اب میرے محترم بھائیو، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرانہ جو دینا ہے کیا وہ ایک شخص کو دے یا پھر ایک سے زیادہ شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ یہ دینے والے کی مرضی، دینے والا دیکھے، اگر ایک شخص اتنا محتاج ہے کہ اسے پورا زکات فطر یا پورا فطرانہ دینا ضروری ہے، اگر وہ بہتر سمجھتا ہے تو اسے پورا فطرانہ ایک ہی شخص کو دے سکتا ہے، یا نہیں اگر وہ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو صدقہ ہے اسے کس شکل میں دیا جائے؟ کیا دینار کی شکل میں دیں، درہم کی شکل میں دیں، ڈالر کی شکل میں دیں، پیسوں کی شکل میں دیں، کس شکل میں اسے دیا جائے، یا پھر صرف اور صرف اناج اور غلے کی شکل میں ہی دینا ضروری ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اس سلسلے میں ہم اللہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کننا نخرج اذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ہم زکات الفطر نکالتے تھے ان کل صغیر و کبیر حر او مملوک، ہر چھوٹے بڑے غلام اور مالک کی طرف سے، یعنی ہر شخص کی طرف سے ہم زکات الفطر نکالا کرتے تھے۔ کیسے نکالتے تھے؟ ساعا من طعام، ایک سا اناج میں سے، او ساعا من شعیر، ایک سا شعیر یعنی گیہوں میں سے، او ساعا من تمر، ایک سا کھجور میں سے، او ساعا من اخت، یا ایک سا پنیر میں سے، او ساعا من زبیب، یا ایک سا منقع میں سے، انہی چیزوں میں سے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ کیا اس حدیث میں آپ کو کہیں پر بھی روپے پیسوں کا ذکر ملا ہے؟ یقیناً نہیں ملا ہے۔
اناج میں سے، گیہوں میں سے، کھجور میں سے، پنیر میں سے، منقع میں سے، ان 5 چیزوں کا حدیث شریف میں تذکرہ آیا ہوا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ تعلیل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پیسوں کی شکل میں دینا یہ فقیروں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا یا زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، میں ان سے گزارش کروں گا جو لوگ اس طریقے کی ذہنیت رکھتے ہیں، فقیروں پر ہمدردی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے فقیروں سے اگر آپ کو ہمدردی ہے تو آپ اس ہمدردی کو الگ سے نکالنے کی کوشش کریں، اس کے لیے اللہ کے نبی کی سنت کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیسوں کا ذکر کہیں پر نہیں آیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرنسی موجود تھی، دینار تھے، درہم تھے، روپے پیسے تھے، سونے کے سکے تھے، چاندی کے سکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود پیسوں کی شکل میں نکالا ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا یہ عمل ہے کہ کسی صحابی نے یا تابعین نے یا سلف صالحین میں سے کسی نے بھی زکوٰۃ الفطر پیسوں کی شکل میں نہیں نکالا ہے۔ ہر کسی نے بھی زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر یا اناج اور غلے کی شکل میں ہی نکالا ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی شکل میں دینا ہے تو آپ الگ سے دیں، زکوٰۃ الفطر یا اناج کی شکل میں ہی دیں۔ یقیناً آج کی جو حالات ہیں، خصوصاً آج کے جو حالات ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا جینا دربھر ہو گیا ہے۔ لوگوں، کیا امیر کیا غریب، ہر کوئی محتاج ہو چکا ہے، ہر کوئی محتاج بن چکا ہے۔ لہذا جس کے پاس بھی مال ہے، دولت ہے، جو قابل، جو اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ خود کھا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے تو وہ خرچ کریں، آگے آئیں، ہر مالدار شخص آگے آئیں، اپنے مال کو بچا کر کے جمع کر کے نہ رکھیں۔ آج کا یہ وقت یقیناً جنت کو کمانے کا وقت ہے، نیکیاں کمانے کا وقت ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس پر یہ کورونا وائرس اور اس پر یہ لاک ڈاؤن، تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لوگوں کی تجارتیں بند پڑی ہوئی ہیں، ہر شخص اناج اور غلے کی تلاش میں نکل رہا ہے۔ لہذا جس کے پاس بھی مال ہے، دولت ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مالوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے راضی کریں۔ یہ مال 2 دھاری تلوار ہے جس کے ذریعے آدمی اپنی جنت بھی خرید سکتا ہے، جہنم بھی خرید سکتا ہے۔ لہذا جو جتنا دے سکتا ہے دیں، خصوصاً میں تو کہوں گا خصوصاً علماء کا خیال رکھیں، ائمۃ المساجد کا خیال رکھیں، مساجد کے مؤذنوں کا خیال رکھیں۔ یہ وہ بیچارے ہیں جو لوگوں کے سامنے آ کر کے دست سواری نہیں کرتے۔ آپ ان کے گھروں تک پہنچیے، ان کے حق کو ادا کیجئے، ان کے مجبوریوں کو سمجھیے، مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیے اور ان کا خیال کرتے ہوئے سب سے پہلے انہیں ادا کیجئے، کیونکہ یہ وہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، جو تمہیں دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبودی کا طریقہ بتلاتے ہیں اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتلاتے ہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خیرات کرے۔ لیکن جہاں تک فطرانے کا سوال ہے، صدقۃ الفطر کا سوال ہے، وہ اناج کی شکل میں ہی دینا ضروری ہے، اناج کی شکل میں ہی دینا ضروری ہے۔ اگر پیسوں کی شکل میں دے رہے ہیں تو یقیناً یہ خلاف سنت ہوگا اور خلاف شریعت ہوگا۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کتنا دیں، ایک شخص کی جانب سے کتنا زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہوگا؟ تو تم جو کھاتے ہو انہی کھانے کی چیزوں میں سے، چاہے اگر تم چاول زیادہ کھاتے ہو تو چاول دیں، گیہوں زیادہ کھاتے ہو تو گیہوں دیں، باجرہ زیادہ کھاتے ہو تو باجرہ دیں۔ تو اگر چاول، جوار، گیہوں یا باجرہ کی شکل میں دیا جا رہا ہے تو ہر شخص کے جانب سے تقریباً 3.25 کلو چاول، 3.25 کلو گیہوں، 3.25 کلو باجرہ، 3.25 کلو جوار ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر میں دیا جائے گا۔ اگر کسی کو حساب نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کریں؟ اہل علم سے جب اس سلسلے میں پوچھا گیا تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فطرانے کی جو مقدار مقرر ہے وہ 3.25 کلو ہے اور وہی مقدار رہے گی، اس میں نہ تو کم کر سکتے ہیں نہ تو زیادہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ 3.25 کلو سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ زیادہ دے سکتا ہے۔ وہ صدقہ فطر کی نیت سے نہ دے بلکہ وہ عام صدقے کی نیت سے دے۔
صدقہ فطر جو ہے وہ ہر شخص کی جانب سے صرف 3.25 کلو ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ الفطر یہ کب ادا کیا جائے، اس کا اصل وقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، یہ فطرانہ عید کا چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے دے دینا، پہلے دے کر کے ختم کر دینا، یہ افضل وقت ہے اور یہی سنت ہے اور یہی سنت کا طریقہ ہے۔ سنن ابو داؤد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو شخص فطرانے کو عید کی نماز سے پہلے تک دے کر کے ختم کر دے گا وہ مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اس کا شمار صدقہ فطر میں ہوگا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، لیکن اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقات میں شمار ہوگا، صدقہ فطر میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی دینا چاہتا ہے تو اسے وہ دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ فَيَجُوزُ أَن نَخْرُجَ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، مصلحتاً 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر کو دینا جائز ہے، مصلحتاً، یقیناً اب کا جو حالات ہیں، لاک ڈاؤن کے حالات میں، کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہر شخص محتاج ہو چکا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص 1 یا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے بھی اگر دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، یہ مصلحتاً ہے۔ افضل وقت تو اس کا کب سے ہے؟ عید کا چاند دیکھنے سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک دینا، یہ افضل وقت ہے۔ لیکن مصلحتاً اگر کوئی شخص عید سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے بھی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ اسوہ تھا کہ وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ رمضان کا اختتام ہے، آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر کے ہر فرد کی جانب سے، چاہے وہ بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، ہر ایک کی جانب سے 3.25 کلو زکوٰۃ الفطر ضرور نکالے۔ یہ ہر مسلمان کے ہر بڑے چھوٹے پر، ہر بوڑھے عورت پر، ہر بچے پر یہ فرض ہے، واجب ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔